الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، الحمدللہ 5 پارے تراویح میں مکمل ہو چکے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک تراویح میں تقریباً جتنا قرآن مجید ہم سنتے ہیں اس کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ نیکیاں صرف ایک تراویح میں اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ تو کتنا سستا سودا ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 لاکھ نیکیاں ہم حاصل کر لیتے ہیں کم سے کم۔ اس کو اللہ جتنا بڑھا کر دینا چاہیں وہ ہمارے لیے فائدہ ہی ہے۔ آج آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے 6 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات سورہ نساء کے بارے میں ہے، دوسری بات مہر کے بارے میں، تیسری بات وراثت کے بارے میں، چوتھی بات مسافر کی نماز کے بارے میں، 5ویں بات جنگ میں نماز کا کیا طریقہ ہے، 6ٹھی بات حق کی گواہی، سچی گواہی دینے کے بارے میں۔ 6 باتیں انشاءاللہ۔ پہلی بات سورۃ النساء سے متعلق ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، پورا یورپ اور یہود و نصارہ اسلام پر یہ ایک اعتراض کرتے ہیں اور یہ ایک تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے لیے، اسلام میں کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کے اوپر بہت سخت قانون ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے زیادہ درجہ قرآن مجید میں عورتوں کے متعلق پوری صورت ہی سورہ نساء سے متعلق بیان فرما دی۔ کہیں بھی قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، رجال کے معنی مرد، نساء کے معنی عورتیں۔ تو اللہ نے عورتوں کے نام سے سورہ نازل فرمایا ہے، مردوں کے نام سے کوئی سورہ نازل نہیں فرمایا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کو کیسے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ ساری باتیں تقریباً اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 4 سال تک جو چھوٹے چھوٹے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان تمام آیتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے میں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس میں عورتوں سے متعلق، یتیم کے متعلق احکامات، بہت سارے مسائل اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ دوسری بات مہر سے متعلق ہے۔ مہر، وراثت، یہ سب اسلامک ایسے ٹرمینالوجیز ہیں، ایسے اصطلاحات ہیں جو ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ مہر کے بارے میں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کو سنا سنایا ورڈ لگتا ہے، لیکن اس کی مکمل تحقیق نہیں ہوتی ہے بعض لوگوں کو، بعض کو تو ہوتی ہے الحمدللہ۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا، میں وہ بھی سناؤں گا۔ ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ رہا، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ مہر یہ ایک اماؤنٹ ہے، ایک گفٹ ہے جو جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کو خوشی سے بیوی کو دینا چاہیے۔ ایک مرد جو گفٹ دیتا ہے بیوی کو، اس کو مہر کہا جاتا ہے اور وہ دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ عام طور پر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جو پرانی خواتین ہیں، کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ آ کر بنگڑیاں پھوڑ کر کیا کر کے مہر معاف کراتے ہیں۔ ایسے بہت ساری معاشرے میں چیزیں ہیں۔ مہر زبردستی معاف نہیں کرایا جاتا ہے، بلکہ عورت کا حق ہوتا ہے، اس کو دے دینا چاہیے۔ بعض لوگ جب معلوم ہوتا ہے اس عمر میں 50 سال 60 سال کے بعد بھی جتنا طے ہوا تھا اس کو آج کے زمانے میں کتنا ہوتا ہے اتنا ادا کر دیتے ہیں، ورنہ ادا نہیں کرنے سے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ وہ واقعہ میرے ساتھ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ نکاح پڑھاتے وقت سامنے دلہا تھا، اس سے پوچھے کہ کتنا مہر لکھنا ہے۔ اس کو آئیڈیا نہیں تھا، پہلے سے اس کے ذہن میں معلوم نہیں تھا، تو وہ بازو والے کو پوچھا، دوست کو کتنا لکھانا؟ کتنا کی لکھا چھوڑ دینے کا تو کیا بھی نہیں ہے، کتنا لکھا ہے کیا لکھا تھا؟ کہتا کہ لکھو حضرت 10,780 کو 6 روپے۔
تو ایسے ہوتا ہے عام طور پر. تو جو حق ہے وہ بیوی کا حق ہے، واجب ہے، فرض ہے، دینا ضروری ہے، لیکن لوگ اس کو لائٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں. بیوی کی ذمہ داری ہے لینے کے بعد، چاہے وہ محبت میں شوہر کو الٹا دے دے کہ چھوڑو تمہارے پیسے کیا میرے پیسے کیا تمہیں رکھ لو، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن دینا ضروری ہے. یہ بول کو نہیں دینا کہ ایسا ہے اسلام میں دیتا ہوں پھر واپس دے ڈالو، یہ نہیں چلے گا. دینا ہے تو دے دینا ہے. ایک جو دوسرا واقعہ ہے، یقین نہیں ہوگا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. آج ہم شریعت مطہرہ کے جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اس سے اتنے زیادہ ناواقف ہیں کہ ایک صاحب کسی دوسری جگہ کا واقعہ ہے، یہ مہر سے متعلق ہے تو میں آپ کو سنا دے رہا ہوں. تو وہ پوچھے کہ جو نکاح پڑھانے والے تھے مہر کا کیا، ایسا پوچھے. تو اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ جو نوشہ ہونے والا تھا اس کا پہلے سے کسی مہر نام کی لڑکی کے ساتھ تعلقات تھے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم ویسا آپ کیا بچ نہیں ہے، وہ پورا چھوڑ دیا میں حضرت، ایسے ویسے وہ بولنے لگا بیچارہ. تو اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مہر سے متعلق یہ پیسے لکھائے جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. بہرحال جو لکھایا جاتا ہے اتنا دینا ضروری ہے، اور وہ بالکل کم بھی نہیں لکھایا جا سکتا. 7,000 8,000 5,000 یہ سب نہیں لکھایا جا سکتا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے ویسے قیمت بڑھا کر دینی چاہیے. علماء نے لکھا ہے عام طور پر جتنا اس لڑکی کی خالہ پھوپھی کو جتنا مہر دیا گیا ہے اتنا یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تیسری جو بات تھی وراثت کی. وراثت کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی، جو پیسے ہوں گے، اس سب کو اسلام نے بانٹنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا ہے. قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پورا طریقہ بیان کیا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس وقت لڑکیوں کے لیے کوئی مہر نہیں تھا. مرد جو زیادہ طاقت والا ہوتا وہی سب ہڑپ لیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ مکمل بیان فرما دیا ہے، اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. یہ بھی فرض کے درجے کا ہے. اسی طرح بانٹنا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید میں حصے اللہ نے خود بنا کر دے دیے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، بیوی ہے بیٹیاں نہیں ہیں صرف بیٹے ہیں تو اس وقت کتنا ملے گا. یہ سارا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. اس کو اسی کے مطابق حصے تقسیم کیے جانا چاہیے، ورنہ اس میت کو بھی پکڑ ہوگی اگر انہوں نے صحیح معنوں میں اس کے بارے میں اویئرنیس نہ دلایا ہو. اگر اس کی نہ پکڑ ہوگی تو جو باقی ہیں ان لوگوں کی ضرور پکڑ ہوگی. اور اس سلسلے میں کچھ ڈیٹیل ہے وہ اپنے اپنے محل لے کے جو علماء اکرام، مفتیان اکرام ہیں ان سے معلوم کر لینا چاہیے. اتنی موٹی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے مثال کے طور پر، اس کی پراپرٹی، گھر، کار، گاڑی وغیرہ سب ملائیں گے تو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے اس کے اماؤنٹ بچ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی نے کس کس سے قرض لیا ہے. اگر 1-2 لاکھ روپے قرض ہیں تو وہ اس سے منہا کر دیے جائیں گے، اس میں سے نکال دیے جائیں گے. اور غسل کے تدفین میں اس میں میت میں جو خرچ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جائے گا. اسی طرح مہر کے پیسے بھی اگر اس نے نہیں دیے ہیں تو وہ بھی نکال دیا جائے گا. اسی طرح اگر اس نے آخر عمر میں روزے نہیں رکھے تھے تو ان روزوں کے بدلے میں بھی جتنا اس کا فدیہ نکلتا ہے وہ نکال دیا جائے گا. یہ سب نکالنے کے بعد جو پیسے بچیں گے، جو مال بچے گا، اس میں قرآن کے جو حصے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اس میں موٹی بات یہ ہے کہ اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے 4 کے بجائے 6 حصے کیے جائیں گے. 4 حصوں میں 2 حصے ایک بیٹے کو اور ایک بیٹے کو، 2 حصے 4 حصے ہو گئے، بقیہ 2 حصے ایک بیٹی کو اور ایک بیٹی کو. یعنی بیٹے کو جتنا دیا جاتا ہے اس کا 50% بیٹی کو دیا جاتا ہے. یہ اسلام کا قانون ہے، اس لیے کہ ذمہ داریاں ساری مرد پر ہوتی ہیں. بیوی کا خرچہ بھی اسی کو اٹھانا ہے، ماں کا خرچہ بھی اسی کو اٹھانا ہے. یہ سارے اخراجات لڑکے کے ذمے ہوتے ہیں، بیٹے کے ذمے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اس کو زیادہ عطا فرمایا ہے. تیسری بات مسافر کی نماز کے سلسلے میں، اگر کوئی آدمی 77 کلومیٹر، چوتھی نہیں، ہاں اشارہ کریں پیچھے سے، ہوشیار ہیں، سوئے نہیں ماشاء اللہ. تو اگر کوئی آدمی یہاں سے سفر کر رہا ہے تو شریعت کی نظر میں 48 میل، پہلے تو میل کا اندازہ لگایا جاتا، میل بولتی نا ہمیں، اتنے میل وتے میل، وہ بدن کا میل نہیں بلکہ وہ روڈ کا.
اس کے حساب سے 48 میل اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس 48 میل کے بعد اس کے لیے جو نمازیں ہیں اللہ کی طرف سے اس میں 50% ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، فرض 4 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ سنتوں میں بھی رخصت ہو گئی، نوافل میں بھی رخصت ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ اس زمانے میں سفر میں بہت ساری مشقتیں ہوتی تھیں، 20-25 لوگ مل کر سفر کرتے تھے، کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، دشمنوں کا خوف، لٹیروں کا خوف، بہت سارے مسائل، پانی کہیں نہیں رہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج بھی علماء نے کہا ہے کہ السفر قطعۃ من النار، احادیث میں آتا ہے کہ سفر ایک جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا گھر میں روٹین ہوتا ہے، شیڈیول ہوتا ہے، لیکن سفر میں وہ نہیں ہو سکتا۔ صبح ہی اٹھتے ہی آرڈر کرتے ہی محترمہ سب لا کر دے دیتی ہے، لیکن سفر میں ویسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سفر میں بہرحال مشقتیں، تنگیاں ہوتی ہیں، اس لیے سفر میں عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدھا کر دیا ہے۔ مغرب میں 3 ہے تو 3 ہی پڑھیں گے، اس کا آدھا نہیں ہوگا، بقیہ 2 رکعت والی 2 رکعت ہوگی، 4 رکعت والی میں 2 رکعت۔ اس کو میل کو اگر کلومیٹر میں دیکھیں گے تو 77 کلومیٹر۔ اگر کوئی 70 پر 7 کلومیٹر سفر کے لیے یہاں سے نکلے، مثال کے طور پر یہاں سے میسور تو 100 کلومیٹر تقریباً ہے، منڈیا 90 کلومیٹر ہے، اس سے قریب مدور تک بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ مسافر ہو جائیں گے شریعت کی نظر میں۔ وہ بھی ایسا کہ آپ مثال کے طور پر یہاں سے شیموگا جانا چاہ رہے ہیں جو 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، لیکن آپ مسافر سمجھے جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبح میں جا کر شام میں واپس بھی آ جاتا ہے، تب بھی اگر وہ اتنے کلومیٹر کراس کر دے تو پھر وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اسی طرح 5ویں بات یہ تھی کہ جنگ کے حالت میں نماز کا حکم۔ جنگ، یہ نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرضیت باقی رکھی اس قوم میں، اس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان معمولی حالت میں تو نماز تو پڑھ لیتے ہی ہیں، اگر ایسا حال آ گیا کہ جنگ آ گئی، جنگ شروع ہو گئی ہے تو 20,000 لوگ جنگ میں ہیں، تو اگر مثال کے طور پر نماز کا وقت آ گیا ظہر کا یا عصر کا، تو 20,000 میں سے تقریباً 10,000 یا 5,000 لوگ پیچھے کے ہیں، وہ واپس آئیں گے، آ کر نماز کا وقت ہونے پر نماز 2 رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے۔ پھر جو یہ لوگ سامنے لڑتے رہیں گے، وہ لوگ پھر آئیں گے، وہ 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر یہ آئیں گے، پھر یہ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اس طرح الگ الگ طریقے فقہا نے بیان کیے ہیں۔ یہ اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلام میں یہ بتایا گیا کہ اگر تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کرنی ہو تو اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرنا، شہید ہونا، یہ اللہ جس کی حق میں جو لکھیں وہ تو ہوگا ہی، لیکن نماز کا وقت آ جائے تو وہاں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ جیسے کربلا کے میدان کے واقعہ میں آپ نے سنا ہوگا، تلواروں کے سائے میں بھی تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نواسے اور ان کے بہت سارے رشتہ دار تھے جو وقت پر نماز ادا کر رہے تھے، تو انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم آرام سے ہیں تو ہم اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، ایسے حالات میں بھی نماز ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں۔ معمولی ایک مرتبہ جانا تو ایک 50-100 کا خرچہ آتا ہے، لیکن آپ نماز کے لیے آئیں گے تو آپ خود صاف ہو کے آئیں گے، ویسی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ آپ جہاں بھی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں ایمان میں، اسلام میں رکھی ہیں، اتنی آسانیاں دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ملتی آپ کو۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو یہاں تک کہا گیا آپ لیٹ کر نماز پڑھیں۔ اگر لیٹ کر بھی آپ ہاتھ کے اشارے نہیں کر سکتے تو آپ صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ اتنی حد تک آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بندہ اللہ کے احکامات پر چل کر اللہ کو راضی کر کر جنت کا مستحق ہو جائے۔ چھٹی بات تھی کہ ہم شہادت حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو گواہی دینے کی بات آتی ہے تو لوگ اگر اپنے خاندان کا مسئلہ ہے تو جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ہرگز جھوٹی گواہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے جان چلی جائے، گواہی دینا ہے تو سچی گواہی دینا ہے۔ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی پر اللہ نے سخت لعنت فرمائی ہے۔
ہرگز جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، پھر اللہ نے وہاں یہ بھی بیان فرمایا اگر اپنے خاندان کا آدمی ہو، اپنے خلاف بھی اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو جو بات سچ ہے وہی بیان کرنا چاہیے۔ جھوٹی گواہی اسلام میں بالکل ناپسند کی گئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، واقعات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں، ہم پر بھروسہ کر کے بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح گواہی دیں، ورنہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ کس وقت ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ فرشتوں کے علاوہ ہمارے اعضاء خود اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر، کہ اللہ تعالیٰ اس نے جھوٹی گواہی فلاں وقت میں فلاں موقع پر دی تھی۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر کسی کو پوچھے میں ایسا کریا نہیں، انکھی مار دیے تو ہاں وہ بدل جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔